السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے عبرت و نصیحت پر مبنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اس کے اندر موجود معنی و مفاہیم کی مختصر تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینه من الجن فقالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فقد اسلم فلا يأمرني الا بخير۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی شیطان مقرر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا فرما بردار بن چکا ہے، تو مجھے صرف خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ عظیم حدیث سے غور سے دیکھا جائے تو اس حدیث کے اندر عقیدے کے دو بنیادی مسائل، ایک نصیحت اور ایک فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عقیدے سے جڑا ہوا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شیطان انسان کے ساتھ اللہ نے مقرر کیوں کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ ایک شیطان کو کیوں لگا دیا ہے؟ یہ قرین اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ہمراہ کیوں کر دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت بطور آزمائش شیطان کو ہر انسان کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شیطان ہے تو انسان کو برائی کی طرف راغب کرے گا، غلط کاریوں کی طرف راغب کرے گا، برے وسوسے اور خیالات اس کے ذہن میں ڈالے گا۔ اب ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ ہمہ وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ اس شیطان سے چوکنا رہے، ہوشیار رہے، خبردار رہے، اس کے وسوسوں کا شکار نہ ہو، اس کے طرف سے جو وہم و خیالات پیدا کیے جائیں ان کو اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں بالکل جگہ نہ دے، بلکہ خود بھی اس کے داؤ پیچ سے، اس کے فریب سے بچنے کی کوشش کرے، اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے سب سے بڑی تدبیر اور سب سے کارگر ہتھیار اللہ کی پناہ ہے۔ تو آدمی اللہ کی پناہ بھی طلب کرتا رہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو شیطان کے شر سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھ، اپنی امان میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ۔ کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ کیسے ہر وقت ہوتا ہے،
اس کے ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ سب سے پہلی یہ سمجھیے، تفصیل کے ساتھ وضاحت نہیں کی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے ساتھ ایسے ہی لگا ہوا ہے جیسے کہ انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، یعنی کہ شیطان انسان کے جسم کے تمام اعضاء پر حاوی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے رگوں میں خون کی رفتار کے ساتھ ہی وہ چل پھر رہا ہو۔ کچھ لوگ سوچیں گے کہ شیطان ہمارے اندر کیسے ہے، ہمارے جسم میں کیسے دوڑتا رہتا ہے، ہمارے جسم کے مختلف اعضاء پر کیسے حاوی ہوتا ہے، اور کیسے وہ ہمارے اوپر ہمیں وسوسے دلاتا، خیالات، برے خیالات پیدا کرتا ہے، ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اس شبہ کے لیے عقلی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے، خاص طور سے موجودہ زمانے میں۔ ہم جانتے ہیں یہ بات قابل اعتماد، قابل بھروسہ اور حقیقت ہے کہ ہمارے جسم میں ہزاروں نہیں لاکھوں بیکٹیریاز اور جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور یہ جراثیم، یہ بیکٹیریاز ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں ہوتے ہیں، مختلف حصوں پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، اور ان اعضاء جسمانی کو متاثر بھی کرتے ہیں۔ جب ہمارے جسم کے اندر اتنے سارے بیکٹیریاز موجود ہو سکتے ہیں، اتنے سارے جراثیم ہو سکتے ہیں، اور ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو، مختلف آرگن کو وہ متاثر کر سکتے ہیں، تو ایک شیطان کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقیدے سے متعلق دوسرا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ہے۔ عصمت انبیاء عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کبیرہ گناہوں سے، نبوت کے معاملے میں کسی طرح کی کمی اور بیشی کرنے سے محفوظ کر دیا ہے، اور جب کہیں چھوٹی موٹی لغزش بھی کسی نبی سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بتایا کہ شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی وہی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہی یا میرے ساتھ بھی ہے، میں بھی شیطان کے ہم نشینی سے محفوظ نہیں ہوں، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابلے میں میری حفاظت فرمائی، اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ فَأَسْلَمَ، وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، تو مجھے صرف خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، خیر و بھلائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ یعنی شیطان کا آپ کے اوپر بس نہیں چلتا، شیطان اپنا کام نہیں کر پاتا ہے۔ جو عام انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو اس کا ہدف اور مقصد ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ خاص اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتظام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، آپ کو معصوم بنایا۔ اس حدیث کے اندر نصیحت کی بات یہ ہے کہ جب شیطان ہمہ وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دیکھیے جو شیاطین ہیں، جن شیاطین سے انسان کے معاملات درپیش ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ جو شیطان لگے ہوتے ہیں، انسان کو بہکانے، بگاڑنے اور برائی کے راستے پر لانے کے لیے جو کوشاں ہوتے ہیں، دو طرح کے۔ ایک تو وہ ہے جو ہر وقت قرین بنا ہوا ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو باہر سے آتے ہیں، ٹیمپورلی آتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے شیاطین سے، ان کے جو ہے وسوسوں سے، ان کے برے خیالات سے، ان کے واردات سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔
ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، اور اس بات کے لیے کوشاں رہنا چاہیے کہ ہم شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہوں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، شیطانی خیالات کے شکار نہ ہوں، ہمارا قدم شیطانی راہوں پر نہ چلے، بلکہ ہم اس راہ پر قائم رہیں، گامزن رہیں جو اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اس پر ہم قائم رہیں، شیطانی راہوں سے بچتے رہیں، بچنے کے لیے کوشاں بھی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے طلبگار رہیں، اللہ سے اس کی پناہ طلب کریں، اللہ سے جو ہے امان کا سوال کریں۔ فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کے مقابلے میں آپ کو یہ فضیلت اور یہ بزرگی عطا کی کہ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ ہی نہیں کیا، بلکہ شیطان کو آپ کا فرما بردار بنا دیا۔ فَأَسْلَمَ، اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، ایک فَأَسْلَمُ پڑھا گیا ہے، فَأَسْلَمُ یعنی میں اس سے محفوظ ہوں، صحیح سالم، اور دوسرا فَأَسْلَمَ کہ وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے۔ فَأَسْلَمَ کا بھی دو مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ بعض شارحین حدیث نے یہ کیا کہ فَأَسْلَمَ اسلام لانے کے معنی میں ہے کہ شیطان جو میرے ساتھ لگا ہوا ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تو برائی کی طرف بلائے گا نہیں۔ دوسرے یہ کہ فَأَسْلَمَ یعنی وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، میرے تابع فرمان ہو گیا ہے، اور وہ مجھے برائیوں کی طرف نہیں بلا سکتا، مجھے برائیوں کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا، وہ میرے تابع ہے، میرا فرما بردار ہے، میری نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شیطان سے، اس شیطان سے بھی جو ہما وقت ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے، اللہ نے آپ کو محفوظ کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے، اپنانے اور اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔